أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين وعلى صحبهم المنتجبين المتقين المخلصين المخلصين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند کر صلوات پڑھنا. میں معذرت چاہتا ہوں، قرآن مجید کی آیت کی تلاوت بھی مجھ سے سہو مبارک. آیت سورہ مبارک قصص کی ہے اور اس کی 5ویں آیت ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند کر صلی اللہ. قرآن حکیم قرآن حکیم قرآن حکیم. اور قرآن حکیم کی آیت کی تلاوت میں ذرا سا بھی سہو ہو تو اس کا اعتراف بھی کر لینا چاہیے اور استغفار بھی کرنا چاہیے. انسان ہے اور مختلف عوارض ہوتے ہیں، مختلف اسباب ہوتے ہیں. سہو ہو سکتا ہے، نسیان ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے. ہم انسان ہیں اور خدا سے استغفار کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. یہ آیت ہے بہت اہم. اس پر کئی مجلسیں پڑھ چکا ہوں، یعنی کم سے کم 2 اشرے اسی آیت پر پڑھ چکا ہوں. اگر وہ تمام بیانات جمع کر لیے جائیں تو ایک مفصل کتاب ہو سکتی ہے. لیکن
آج پھر ہمارے بانی اعضا جناب سہیل رضوی صاحب، پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی ضروریت میں، ان کی نسل میں بھی برکت عطا فرمائے، اور پروردگار ان کی اور آپ تمام حضرات کی نسلوں میں اہل توحید اور اہل ولایت کو خلق فرمائے۔ ایک بلندر صلوات کر دیجیے۔ ان کی فرمائش یہ تھی کہ آج بھی اسی آیت کو عنوان قرار دیا جائے۔ آیت ایک عظیم الشان موضوع سے تعلق رکھتی ہے، اور قرآن مجید کے موضوعات کی شان یہ ہے کہ اس کا ہر موضوع تہ در تہ نہ جانے کتنے بطون رکھتا ہے، اور اس کے نہ جانے کتنے معنوی ابعاد ہیں، مختلف ڈائمینشنز۔ ظاہری ترجمہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ایک حکمت کا اعلان فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ایک فیصلے کا اعلان فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ایک ارادے کا اعلان فرمایا، اور وہ ارادہ کیا ہے؟ فرمایا ہے وَنُرِيدُ، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اگر جب اللہ کہتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کی چاہت کو روک کون سکتا ہے؟ یہ اگر ذہن عالم رہے تو ایک مژدہ آپ لے کے اٹھیں گے یہاں سے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں، کچل دیے گئے ہیں، مستضعف ہیں، ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، جنہیں استحصال کیا گیا ہے جن کا، ہم انہی پر احسان کریں۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو دولت دی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اسی پر احسان کیا ہے۔ کسی کو دولت، سلطنت، اقتدار ملا ہے، دولت ملی ہے، سلطنت ملی ہے، ملک ملا ہے، اقتدار ملا ہے، سرمایہ ملا ہے، ثروت ملی ہے، جو کچھ بھی ملا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اسی پر اللہ کا احسان ہے۔ اور فقراء، غرباء، نادار افراد، کمزور افراد، یہ نہ سمجھیں کہ ان پر اللہ کا احسان ہے، ہم کو اللہ نے فراموش کر دیا ہے۔ اللہ اپنے مخلوقات میں سے کسی کو فراموش نہیں کرتا۔ اللہ اس میں اعلان فرما رہا ہے کہ ہم انہی پر احسان کریں گے، انہی پہ منت کریں گے، انہی پر کرم کریں گے جنہیں کمزور بنا دیا۔ اللہ کسی کو کمزور نہیں بناتا۔ عجیب جملہ زبان پر آ رہا ہے، اللہ کسی کو کمزور نہیں بناتا، انسان اپنے عمل سے کمزور ہو جاتا ہے، انسان اپنی نیت کی کھوٹ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کسی کو کمزور نہیں کرتا۔ فرعون کو اللہ نے کمزور بنایا۔ فرعون اپنی نیت کی کھوٹ، اپنے ارادے، اپنے منصوبے سے خود بخود ہلاکت تک پہنچا۔ اللہ کا عتاب،
اللہ کا عقاب وہ اپنی جگہ، لیکن یوں کسی کو اللہ کمزور نہیں بناتا۔ اس روئے زمین پر اور اس آسمان کے نیچے فیضان رحمانیت سب کے لیے عام ہے۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے کہ سب کے لیے عام ہے۔ آپس میں انسان ایک دوسرے کو کمزور بناتے ہیں، کچل دیتے ہیں، استحسان کرتے ہیں۔ یہاں پروردگار اعلان فرماتا ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کو کمزور بنا دیا گیا ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے، ہمارا ارادہ کا مطلب یہ ہے کہ قضاء الہی ہے، قضاء الہی ہے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے، منصوبہ اس کا یہ ہے۔ کیا منصوبہ ہے؟ کہ وہ جن کو کمزور بنا دیا گیا ہے انہی کو قوت بخشے گا، وہ بھی کیسی قوت؟ نجعلہم ائمۃ، ہم انہیں پیشوا بنائیں گے، ہم انہیں امام بنائیں گے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہی کو وارث بنائیں گے۔ کس چیز کا وارث بنائیں گے؟ سوال ذہن میں رہے، گفتگو کو آگے بڑھنے دیجیے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نجعلہم ائمۃ، ہم انہیں امام بنائیں گے۔ اچھا بتائیے، یہ پہلے پڑھنے میں مجھ سے ضرور سہو ہوا، لیکن اب جو میں پڑھ رہا ہوں ائمۃ، یہ ائمۃ ہی ہے نا، یا کوئی اور لفظ ہے؟ ائمۃ، ائمہ کیا ہے؟ کون سا کلمہ ہے؟ امام کی جمع ہے نا۔ امام، لفظ امام بھی قرآن میں مجید میں موجود ہے اور ائمہ بھی موجود ہے، اور اس کے باوجود صبح شام بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو امامت کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ قرآن مجید میں تو امامت کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے یہ بات کہی جاتی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ بعض وہ حضرات جو مکتب اہل بیت سے وابستہ تھے، اب ان میں سے بعض حضرات کی بات دہرانے لگے، العیاذ باللہ و نستجیر باللہ، اب دہرانے لگے ہیں۔ یعنی کہیں بیٹھ گئے، کسی سے گفتگو ہوئی، گفتگو میں کامیابی نہیں ملی تو انہی کی بات دہرانے لگے۔ پناہ بخدا، پناہ بخدا، پناہ بخدا۔ قرآن مجید میں امامت کا موضوع نہیں ہے، تو میں دست زیادہ جوڑ کے ایک سوال کرتا ہوں کہ صبح شام تمام دنیا بھر میں مسلمان مفسرین، محدثین، علماء، مناظرین، واعظین یہ کہا کرتے ہیں کہ قرآن تو جامع ترین دستور عمل ہے، جامع ترین دستور حیات ہے۔ اگر یہ جامع ترین ہے، زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی قرآن نے روشنی ڈالی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی کے اتنے بڑے موضوع پہ روشنی نہ ڈالی ہو؟ سوال اپنی جگہ قائم ہوتا ہے یا نہیں؟ اتنا بڑا موضوع جس پر توجہ فرمائیں، جو حضرات بھی خاتم بدن، قرآن ناقص نہیں ہے، قرآن مکمل کتاب ہے، قرآن دستور العمل ہے انسان کے لیے قیامت تک کے لیے، وہ جو تمام عالم بشریت کے لیے دستور العمل ہوگی کتاب قیامت تک کے لیے، وہ انسان کے چھوٹے بڑے تمام مسائل پر روشنی ڈالے گی یا نہیں ڈالے گی؟ یعنی یہ قرآن یہ روشنی ڈالتا ہے کہ ہمارے کتنے اعزاء احباب ہیں جن کے گھروں میں جا کے بے تکلف ہم کھانا کھا سکتے ہیں۔ سورہ نور میں
آیت موجود ہے۔ قرآن مجید میراث کے احکام بتاتا ہے، قرآن مجید طہارت کے احکام سے لے کر وضو اور غسل اور تیمم کے احکام سے لے کر اور حدود اور دیات کے احکام اور میراث کے احکام اور نکاح اور طلاق کے احکام سب بیان کرتا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے تمام احکام بیان کرتا ہے قرآن، اور جو زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا؟ امامت کا مسئلہ ہے، کیا اسے قرآن بیان نہیں کرتا؟ یہ ممکن کیسے ہے کہ قرآن مجید اس مسئلے کو ایڈریس نہ کرے؟ یعنی اس مسئلے کی اہمیت کو تو سمجھیں کہ جناب والا، اب یہ مثال کیا ہے، پہلے کبھی دیکھتا ہوں تو پھر ذہن میں آ رہی ہے کہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ امامت اور امامت کے ساتھ امامت، یہ یاد رکھیے کہ لفظ امام اور لفظ امامت فرہنگ شیعی میں، ہماری تہذیب میں، ہماری ثقافت میں، ہمارے علم کلام میں اور ہمارے اعتقادات میں تو بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ اہل علم کا مجمع ہے ماشاءاللہ، علماء تشریف فرمائیں، بزرگ علماء تشریف فرمائیں، افاضل تشریف فرمائیں۔ تو ایک بات اور عرض کروں، یہ دور بہت عجیب و غریب دور ہے۔ کبھی سوچتا ہوں کہ یہ مسائل ممبر سے عرض کروں یا نہ کروں، کیونکہ یہ متخصصین سے متعلق ہے مسئلہ، یہ علماء سے متعلق ہے مسئلہ، لیکن اب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ پر چھوٹے بڑے سبھی ایکسیس رکھتے ہیں اور سبھی ریسرچ کر رہے ہیں اور حقائق کو دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس مسئلے کو عرض ہی کر دیتا ہوں۔ اب بعض اطراف سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ 12 اماموں کی فہرست اور یہ شیعہ اثنا عشری، یہ فرقہ، یہ مسلک، یہ تو گویا کل کا کل شیخ مفید کی ایجاد ہے۔ یہ کس کی ایجاد ہے؟ شیخ مفید۔ شیخ مفید کے زمانے میں، شیخ مفید کا زمانہ کیا ہے؟ 4ویں صدی ہجری اور 5ویں صدی ہجری، 400 کچھ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس نظریے کو بعض مغربی یونیورسٹی سے، بات شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ بعض امریکن یونیورسٹیز سے، وہاں پی ایچ ڈی کرائی گئی جس میں یہ تھیسس لکھوائی گئی کہ جناب یہ مسلک اور یہ مذہب تو 3 اور 4 صدی ہجری میں بنا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو اس کا وجود نہیں تھا۔ اب اس کے بعد وہاں سے ہوا چلی اور یہاں اس طرف دہرائی جانے لگی بات کہ جناب والا یہ مسلک اور یہ مذہب تو شیخ مفید نے ایجاد کیا۔ اچھا، اپنے آپس میں یہ جو معممین حضرات ہیں، اگر ان میں سے کوئی کہے کہ شیخ مفید نے ایجاد کیا، یہ دور آ رہا ہے، آ چکا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہے، زمانہ نے عزیز، اس لیے میں نے جرأت کی کہ یہ مسئلہ ذکر کر دوں کہ کم سے کم یہ فقیر جب تک زندہ ہے اس مسئلے پر جس کا جب جہاں جی چاہے مناظرہ کر لے اور جہاں جب جس جگہ چاہے مباہلہ کر لے۔
یہی کہہ کے آپ نکل جائیں گے ہمارے رہتے ہوئے؟ شیخ مفید کے ہی جا رہے ہیں مذہب، یعنی 12 اماموں کی فہرست شیخ مفید نے مرتب کی. تو اتنا بتا دیجئے کہ شیخ مفید پہلے گزرے ہیں یا شیخ کلینی؟ شیخ مفید پہلے گزرے ہیں یا شیخ صدوق؟ شیخ کلینی کے بعد آئے ہیں شیخ صدوق، اور شیخ صدوق کے بعد آئے ہیں شیخ مفید. تو یہ بتائیے کہ رسالہ اعتقادیہ شیخ صدوق میں 12 اماموں کی فہرست موجود ہے یا نہیں؟ وہ کیا شیخ مفید نے اپنی پیدائش سے پہلے رسالہ لکھ کے شیخ صدوق کے نام سے چھپوا دیا تھا؟ چھپا تو خیر بعد میں، اس زمانے میں چھاپا خانے تھے ہی نہیں، پریس مشین نہیں تھی، یعنی لکھوا کے ان کے نام سے محفوظ کرا دیا تھا. اور کیا شیخ صدوق سے بھی پہلے شیخ کلینی صاحب کافی، جنہوں نے اپنی کتاب میں 12 اماموں کا تذکرہ لکھا ہے اور ان کی امامت کے دلائل لکھے ہیں، ان کی امامت پہ شواہد لکھے ہیں، ان کی امامت پہ نصوص ذکر کیے ہیں، یہ سب شیخ مفید نے پہلے سے لکھوا دیے تھے. یعنی اتنا صریح جھوٹ، ایسی غلط بیانی جس کی گنجائش ہی نہیں ہے. شیخ مفید سے پہلے مصنفین کی ایک فہرست ہے کہ جنہوں نے نظریہ امامت پہ کام کیا، نظریہ امامت پیش کیا. حقیقت نظریہ تو کہنا بھی نہیں چاہیے، حقیقت امامت کی ترجمانی کی، عقیدہ امامت کی وضاحت کی، ائمہ اثنا عشر کی فہرست، ائمہ اثنا عشر کے نام، ائمہ اثنا عشر کی ترتیب، ائمہ اثنا عشر کے احوال، ائمہ اثنا عشر کی میں سے ہر ایک کی امامتوں پر دلائل. یہ سب ہوتے ہوئے اور کوئی شخص یہ کہے کہ یہ مذہب اور یہ مسلک اور یہ فہرست تو شیخ مفید نے مرتب کی ہے. کس قدر انصاف سے بعید ہے یہ بات، کس قدر انصاف سے بعید ہے. تو یہ یاد رکھیں عزیزان گرامی، جوانان عزیز، چاہے کتنی ہی بڑی داڑھی ہو، چاہے کتنا ہی بڑا امامہ ہو، چاہے کتنی ہی بڑے القاب و آداب ہوں، چاہے عالمانہ داڑھی ہو، چاہے دانشورانہ بال، کسی چیز سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امامت وہ حقیقت ہے، امامت وہ حقیقت ہے جس پر قرآن مجید میں نہایت وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالی گئی، اور قرآن مجید کے بعد احادیث پیغمبر میں اور احادیث ائمہ اہل بیت پیغمبر میں تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی. اس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے. امامت کی حقیقت، امامت کے عقیدے اور امامت کی جو تفصیل آپ کے پاس موجود ہے، اس میں شک کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے دن میں دوپہر میں زیر آسمان آفتاب کی روشنی میں کھڑے ہو کر آفتاب کا انکار کیا جائے. سورج کے نیچے کھڑے ہیں اور سورج ہی کا انکار کرنا. تو ذہن عالی میں محفوظ رہے یہ بات. بہرحال اب چند معروضات اور عرض کر دوں، اور اگرچہ طبیعت مطمئن ہو گئی ہو، شروعی سے طبیعت مطمئن ہو گئی، لیکن آپ حضرات کے نعرے صلوات سے طاقت مل جائے گی. نظریہ امامت ام الباب،
اس نظریے اور اس حقیقت اور اس منصب الہی اور اس عہدہ الہی کے تعلق سے سب سے بڑی آیت تو سورہ بقرہ ہی میں موجود ہے، جو جناب ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام یا علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کے واقعے میں موجود ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب پروردگار نے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا بعض کلمات سے، بعض آزمائشوں سے، اور ابراہیم ان آزمائشوں میں پورے اترے، تو پھر اللہ نے کیا اعلان فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم اے ابراہیم تمہیں پورے عالم انسانیت کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ ارے کس چیز کا تذکرہ ہے؟ امامت کا نہیں ہے تو کس چیز کا تذکرہ ہے؟ یہ کہنے والے کہ قرآن میں امامت کا موضوع نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اسے کیا نام دیں گے آپ؟ ایسی صاف و صریح غلط بیانی، ایسا انحراف متن قرآنی سے اللہ امتحان لے رہا ہے، آزمائش لے رہا ہے، پھر اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہاری آزمائش کی، تم کامیاب ہوئے، اب ہم تمہیں عالم انسانی کے لیے امام بنا رہے ہیں، پیشوا بنا رہے ہیں۔ اور ہمارا یہ نہیں کہا کہ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب ہم امت کے سپرد کرتے ہیں، وہ شورا کریں گے تو تمہیں چن لیں گے ورنہ نہیں۔ امتحان میں جو تم کوالیفائی کر گئے ہو وہ امام ہم نہیں بنائیں گے تمہیں، امام تو امت ہی بنائے گی، وہ شورا کرے گی، اور شورا میں اگر تم آ گئے تو آ گئے۔ یہ تو نہیں اللہ نے، امتحان بھی اللہ نے لیا، امتحان کے بعد امام بنانے کا اعلان بھی کیا۔ اور اگر یہ صرف ایک شخصی مسئلہ تھا کہ بھئی اب امامت مل گئی تو جناب ابراہیم سوچتے کہ ہمیں تو مل گئی، اب ہم اپنے بعد جس کو چاہیں امام بنا دیں۔ جناب ابراہیم بت شکن، ابراہیم نبی، ابراہیم پیغمبر، ابراہیم ابو الانبیاء، ابراہیم فرزانہ، ابراہیم ان کی حکمت اور منطق انسانی سطح سے بھی سوچے، وہ عظیم انسان جس کا نام ابراہیم ہے، ابو الانبیاء، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہمیں امامت مل گئی تو بس مل گئی، اب ہم اپنے بعد اس کو اپنی نسل میں رکھیں، خود سے اللہ ہی کی بارگاہ میں دعا فرمائے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری ذریت سے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری ذریت سے۔ اور وہاں سے بھی جواب یہ نہیں آیا کہ اب تم کو بنا دیا میں نے، تم جسے چاہے بناؤ، یا یہ جواب آتا کہ تمہیں بنا دیا ہے مگر بس تمہارے بعد اب یہ بات شورا پر ہے، یہ بھی نہیں۔ وہاں سے ایک معیار مقرر ہوا، لا ینال عہد الظالمین، ہمارا منصب، ہمارا عہدہ، ہماری طرف سے جو امامت ہے وہ ظالمین تک پہنچنے والی نہیں ہے۔ یعنی ابراہیم تمہاری ذریت تو بہت ہوگی، نسل تو تمہاری پربرکت ہے، قیامت تک بہت آئیں گے نسل ابراہیم میں، مگر وہ سب کے سب آنے والے معصوم نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری ذریت میں ہونا کافی ہے، بلکہ
یاد رکھیے گا، ایک اہم جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. تمہاری ذریت میں ہونا کافی نہیں ہے، معصوم ہونا ضروری ہے. تمہاری ذریت میں ہونا کافی نہیں ہے، اور اسی معیار، اسی قرآنی معیار پر آگے جہاں تک تاریخ جائے گی، صرف قریش میں سے ہونا کافی نہیں ہے. اس سے آگے بڑھوں، صرف آل محمد میں سے ہونا کافی نہیں ہے، صرف آل علی میں سے ہونا کافی نہیں ہے. اور ہمارا ہم نہ نسل پرست ہیں، نہ خاندان پرست ہیں، نہ قبیلہ پرست ہیں. ابراہیم کی ذریت اور نسل میں ہونا کافی نہیں ہے، محمد کی نسل میں ہونا کافی نہیں ہے، علی کی نسل میں ہونا کافی نہیں ہے، قریش میں سے ہونا کافی نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ وہ معصوم ہو. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. اگر یہی آپ سمجھیں کہ ہم دیوانے صرف ایک نسل کے، ایک خاندان کے، تو جو بھی بنی ہاشم میں سے کھڑا ہو جائے ہم امام ماننے. ہم نے ایسا نہیں کیا. علی کے ہم عاشق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ارے علی کے عشق کے مقابلے میں ہم دنیا، کائنات، دونوں جہان، جنت، فردوس سب نچھاور کرنے کو تیار. ہمیں دنیا پہچانتی نہیں ہے. ارے روز محشر دیکھ لینا ہمارا جذبہ. لوگ جنت کی فکر میں ہوں گے، ہم تو صرف دیدار حیدر کی فکر میں. اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ ہم عاشق ہیں علی کے. جس طرح بھی چاہو آزمان میں علی کے معاملے میں بولنا نہیں ہم سے، مگر اس عشق کے باوجود، اس جانے ساری کے باوجود، اس جذبے کے باوجود، اس دیوانگی کے باوجود ہم دیوانے ہیں علی کے، ہم دیوانے ہیں آل محمد کے. مجھے اکثر یہ شعر یاد آ جاتا ہے، ممبر سے پڑھتا ہوں، اگر اس وقت بھی صحیح یاد آ جائے. ایک بزرگ تھے جناب مولانا سید علی عباس وفا ملک پوری، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بہت اچھے شاعر تھے، بہت اچھے ادیب تھے، بہت اچھے خطیب تھے، مولانا بھی تھے، ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے. لیکن ان کی خاص پہچان ادبی پہچان تھی. شاعر تھے اور ادبی صحافت کو بہت فروغ بخشا انہوں نے. صبح 9 کے نام سے پرچہ نکالا کرتے تھے، ماہنامہ، اور اسے اپنے وقت کے بڑے بڑے لوگ لکھا کرتے تھے. ان کا ایک شعر ہے، اور وہ یہ غالباً پہلے بھی میں پڑھ چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے، کہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا،
شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے بنے۔ تو ہم دیوانے کو ہیں، اس کا اعتراف ہے، ہم خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں۔ ہم علی کے دیوانے ہیں، حسین کے دیوانے ہیں، حسن کے دیوانے ہیں، اہل بیت کے دیوانے ہیں، مگر ہمارے نظام میں آپ نے دیکھا کہ ہم امام حسن کو امام مانتے ہیں، امام حسین کو امام مانتے ہیں، حضرت عباس پر جان نثار کرنے کے جذبے کے باوجود ہمیں انہیں امام نہیں مانتے۔ حضرت عباس کے کتنے معتقد ہیں حضرت عباس کا جمال، حضرت عباس کا جلال، عراق چلے جائیے، حضرت عباس کا جلال ایسا ہے کہ یہ مشہور ہے، البتہ بر بنائے کیا عرض کروں، مطالبہ عرض کرنا کہ لوگ کوئی جھوٹا ہو تو اسے اللہ کی قسم کھانے سے پہلے کہتے ہیں عباس کی قسم کھا رہا ہے۔ اور ہمت نہیں ہے، مجال نہیں ہے کہ کوئی جھوٹا حضرت عباس کی قسم کھائے، مجال نہیں۔ تو ہم حضرت عباس کا رتبہ بہت بلند ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، ہم اسے انسانی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود ہم حضرت عباس کو 12 اماموں میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ علی کے دیوانے ہو کے علی کے ایسے بیٹے کو امام نہیں مانتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نسل پرست نہیں ہیں، ہم خاندان پرست نہیں ہیں، ہم حکم پرست ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم، اللہ کے رسول کی حدیث ہے ہمارے پاس، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین اہل جنت کے سید و سردار ہیں۔ تو اب ظاہر رسول جسے سید و سردار کہہ دے وہ امام نہیں ہوگا تو کون امام ہوگا؟ ہمارے یہاں ایک حدیث اور ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ الحسن والحسین امامان قاما اور قعدا، حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے یہ کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں۔ مطلب سمجھے، اشارہ سمجھ گئے؟ کھڑے ہو جانا یعنی میدان جنگ میں جہاد کے لیے کھڑے ہو جانا، بیٹھ جانا یعنی جنگ بندی کا معاہدہ کر کے بیٹھ جانا۔ ٹھیک ہے، صلح تو بہت بڑا لفظ ہے، جنگ بندی ٹھیک ہے، جنگ بندی کا معاہدہ۔ اب یہ ارشادات پیغمبر ہیں، تو امام حسن اور امام حسین کو رسول اللہ نے پہچانوایا تو ہم نے انہیں امام مانا۔ حضرت مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کو بھی کیا ہم نے اپنے عشق کی بنا پہ امام مان لیا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہمیں جتنا عشق علی سے ہے
اس سے کچھ کم ابو طالب سے نہیں ہے. حضرت ابو طالب کا مرتبہ بہت ہے ہماری نگاہ میں. آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کا ذہن اس بلندی تک پہنچ ہی نہیں سکتا. ایک ایسا انسان، ایک ایسا بشر، ایک ایسا صاحب ولایت جس کے زیر ولایت ختم نبوت پروان چڑھا. اکثر کہا کرتا ہوں، 40 برس پہلے کو یہ جملہ میں نے لکھنؤ میں غفرامات کے مماڑے میں گیا تھا کہ یہ جو حضرات عموماً ایمان ابو طالب صاحب ثابت کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، میں نے کہا دشمن نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، آپ ایمان اب تک ثابت کر رہے ہیں. یہ تو حضرت ابو طالب کے شایان شان گفتگو بھی نہیں ہے. کوئی حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت کرے، یہ ان کے شایان شان گفتگو ہے. حضرت ابو طالب کا مرتبہ اس سے بلند ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جو حضرت ابو طالب کی بھی ولایت کو نہ مانتا ہو، ایمان پر تو اس کی شک کرنا چاہیے. جناب ابو طالب پورا شہر مکہ، یعنی ذرا تصور کیجیے اس شخصیت کا بت پرستی کا دور ایسا تھا کہ بت پرستوں نے خدا کے گھر کو بھی نہ چھوڑا. خدا نظر تو آتا نہیں، خدا کے گھر میں کوئی تھا نہیں، خالی گھر دیکھ کے لے جا کے بت سجا دیے. خدا کے گھر کو بھی نہ چھوڑا، ایسے بت پرست. مگر اتنی ہمت کسی کی نہ ہوئی کہ دروازہ ابو طالب پہ بھی کوئی بت رکھ دیتا. پورے مکے میں جہاں خانہ کعبہ میں بھی بت رکھا ہوا ہو، ایک ہی گھر تھا جس گھر میں کوئی بت نہ تھا، وہ ابو طالب کا گھر تھا. اور اسی لیے اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ اپنے رسول خاتم، رحمت عالم، امام المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ ابو طالب میں قرار دیا کہ وہاں ان کی ولادت ہے. اس پاک و پاکیزہ گھر میں جس میں کوئی بت نہیں تھا. آپ سوچیں کیا عظمت ہوگی جناب ابو طالب. ابراہیم بت شکنی کا وارث، ابراہیم موحد کی توحید کی میراث کا امانت دار. وہ ابو طالب جس کے جذبہ بت شکنی نے جب ایک پیکر اختیار کیا تو علی کے پیکر میں تھا. وہ ابو طالب، اس کا مرتبہ ہماری نگاہ میں کتنا بلند ہے. مگر ہم نے انہیں 12 اماموں میں نہیں مانا. ہم نے ان کے فرزند علی کو اگر امام مانا تو اس لیے کہ رسول نے بحکم خدا امام بنایا. آپ کو معلوم ہے مولا امیر المومنین کی امامت پہ کتنی دلیلیں ہیں اور آپ کے فضائل کتنے ہیں. فضائل کے بارے میں ایک روایت عرض کر دوں.
آپ کی سنی ہوئی ہے، لیکن بہرحال مجلس ہوتی اس لیے تاکہ فضائل امیر المومنین دہرائے جائیں اور بیان کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایتیں ہمارے یہاں موجود ہیں، کہیں ہو یا نہ ہو، ہمارے یہاں یہ روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور بعض اور اصحاب سے بھی ہیں۔ مگر اس وقت کل رات میں نے مطالعہ کیا تھا جس کتاب کا، اس کتاب میں یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل ہوئی ہے۔ اس میں فرمایا ہے، حضور نے فرمایا، کسی اور نے نہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ پوری دنیا میں جتنے باغات ہیں، ان میں جتنے درخت ہیں، یہ سارے درخت قلم بنا دیے جائیں، اور جتنے سمندر ہیں سب روشنائی بنا دیے جائیں، اور جتنے انسان ہیں وہ سب شمار کرنے والے ہو جائیں، اور جتنے جن ہیں وہ سب لکھنے والے ہو جائیں، تب بھی فضائل علی ابن ابی طالب کا احاطہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دینا ہے۔ درخت قلم بنا دیے جائیں، سارے سمندر روشنائی بنا دیے جائیں، سارے جن و انس مل کے شمار کریں، احصا کریں اور لکھیں، تب بھی فضائل کا احساس نہیں ہو سکتا۔ یہ سب فضائل اپنے ہیں، مگر ہم نے امام کیوں مانا؟ امام مانا صاف اور صریح اور واضح حکم کی بنا پر، اور یہ حکم ایک بار نہیں سنایا ہے پیغمبر نے۔ سورہ مبارکہ مائدہ کا جو مطلع ہے نا، سورہ مبارکہ مائدہ کہاں سے شروع ہوتا ہے معلوم ہے؟ ارشاد ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو اپنے عقود کی وفا کرو۔ اب ہمارے فقہا نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں علم فقہ میں، مگر انہوں نے زیادہ تر اس آیت کو مربوط کیا ہے کانٹریکٹ لا سے، نکاح، تجارت، بیع وغیرہ وغیرہ، یہ جو جہاں دو طرف سے معاملہ ہوتا ہے، معاملات، باب معاملات، اس میں یہ آیت بار بار استدلال میں آتی ہے، خاص طور سے عقود لازمہ میں کہ جناب والا اگر کسی سے کوئی معاہدہ کرو، عقد کرو، کانٹریکٹ کرو تو اس کی وفا کرو، پورا کرو۔ کسی سے آپ نے کوئی عہد و پیمان کیا تو اس عہد و پیمان کی وفا ضرور کرے۔ ضرور یہ فروع دین میں اور معاملات میں یہ آیت نافذ ہے، مگر شروع ہوتی ہے یہ کہاں سے؟ اصول دین سے، اصول عقائد سے، پیغمبر ہی سے حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ عقود جمع ہے عقد کی، عقود جمع ہے عقد کی۔ فرمایا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے 10 مرتبہ رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا عہد لیا تھا۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ولایت علی ابن ابی طالب کا عہد لے چکے تھے افراد امت سے مختلف مواقع پر۔ اس کے بعد یہ آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان لانے والوں یہ جو عہد و پیمان کرتے رہے ہو اس کی وفا کرنا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو مقام ختم نبوت کے بعد ہم نے علی کو امام مانا،
دلیل حجت و برہان کے ساتھ، دلیل قرآنی، دلیل حدیث روایی، دلیل عقلی. امام علی کے بعد ہم نے امام حسن کو امام مانا دلیل کی روشنی میں، صرف جذبے کے تحت نہیں. امام حسن کے بعد امام حسین کو مانا ہے امام دلیل کی روشنی میں. امام حسین کے بعد امام سجاد کو امام مانا ہے دلیل کی روشنی میں. اور اسی طرح آخر تک امام سجاد کے بعد اگر امام باقر کو مانا ہے امام تو دلیل کی روشنی میں. نسل پرست نہیں ہے ہم، کنبہ پرستی ہمیں نہیں آتی، کنبہ پروری نہیں آتی. ہم حکم مولا کے پابند ہیں. اللہ کی رضا کیا ہے؟ ہم کسی کے کردار کے بارے میں کیا جان سکتے ہیں کہ یہ ظالم ہے یا عادل؟ اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں میں سے کس کس کو معصوم بنایا ہے. چنانچہ اسی کی طرف سے جب امام کے ذریعے، نبی کے ذریعے سے اعلان ہوگا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ معصوم ہے. یہ تربیت تو ہے مجمحل میری، مگر یہ سہیل رضوی صاحب نے جو موضوع دیا ہے وہ موضوع بہت بڑا ہے. آپ حضرات اگر درود کا سہارا دیتے رہیں تو میں کچھ اور عرض کروں. اگرچہ یہ بات میں کراچی میں پڑھ چکا ہوں لیکن تیزی سے فشردہ نچوڑ کے پورا مطلب 2 جملوں میں عرض کروں. امامت، نبوت کے بعد امامت یعنی وزارت، یعنی وصایت، یعنی خلافت. ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں طے کرتے اپنے طور پر. قرآن مجید میں 1 سے زائد مقامات پر صراحت سے موجود ہے کہ اللہ نے خود رسول کے بعد ان کا وزیر مقرر کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں امامت کا موضوع ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مقرر کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں مقرر نہیں ہوا. بس ایک حوالہ، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے نبی کو معراج پر لے گئے، لوگ کہہ رہے ہیں خواب دکھایا تھا. انحراف دیکھ رہے ہیں، انحراف دیکھ رہے ہیں. اللہ صاحب کہہ رہا ہے اسراء کے موقع پر کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. کیا کہنا اس پروردگار کا، پاک ہے، پاکیزہ ہے، منزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا. امت کے لیے خواب دکھایا تھا. اور ہمارے یہاں سب نہیں کہتے مگر جو کہتے ہیں ان کی طرف ضرور روئے سخن ہے میرا. اس میں بالکل اسی طرح یہاں پر ہے. سورہ مبارک علم نشرح پڑھ لیجیے. علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ گشادہ نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کا بوجھ اتارا نہیں؟ بوجھ کون سا تھا حضور کی پیٹھ پر؟ نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ گناہوں کا بوجھ تھا. بار رسالت تھا نا، بار ہدایت تھا. وہی بوجھ تھا جس میں محسوس کر رہے تھے جناب موسیٰ. سورہ مبارک طٰہٰ میں، سورہ مبارک طٰہٰ میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. پورا سلسلہ آیات ہے نا. یعنی اے پروردگار میرا سینہ کشادہ کر دے، میرا بوجھ ہلکا کر دے. بوجھ ہلکا کر دے گا کیا معنی؟
یہ جو رسالت و ہدایت کی ذمہ داری مجھے دی ہے، امت کی قیادت کی ذمہ داری دی ہے، اس میں میرا بوجھ بٹانے والا، بار اٹھانے والا کوئی عطا فرما، مقرر کر پروردگار۔ یہاں بھی موسیٰ کی دعا بتاتی ہے، موسیٰ خود اپنے سے کسی کو مقرر نہیں کر سکتے تھے، نہ خود مقرر کر سکتے تھے، نہ شورا سے مقرر کر سکتے تھے۔ اللہ سے فرمانے پروردگار تو مقرر فرما۔ چاہتے تھے کہ گھر کا کوئی آدمی ہو تو پھر دعا میں شامل کیا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرا وزیر میرے اہل میں سے قرار دے۔ اور رہا نہ گیا تو نام بھی لے لیا، ہارون اخی، کسی اور کو نہیں، ہارون کو۔ قرآن ہے نا، کوئی روایت تو نہیں ہے صحیح۔ اگر یہ ذہن عالی میں ہو کہ موسیٰ جیسا جلیل القدر اولو العزم پیغمبر دعا کر رہا ہے بار رسالت کی خاطر، تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ کون سا بار تھا جس کے لیے اللہ رسول پر احسان رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ اب اگر بہت سے ترجمے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بریکٹ میں کچھ لکھ دیتے ہیں وضاحت کے لیے لوگ، میں بھی ایک بریکٹ میں جملہ لکھ دوں، کیا اے پیغمبر، اے محمد، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا اسی طرح جس طرح موسیٰ کا کشادہ کیا تھا؟ اے محمد، کیا ہم نے تمہارا بوجھ ہلکا نہیں کیا جیسے موسیٰ کا ہلکا کیا تھا؟ یعنی کیا ہم نے تمہارے اہل میں سے تمہارا وزیر قرار نہیں دیا جیسے موسیٰ کے اہل میں سے ہارون کو وزیر بنایا تھا؟ یہ ترجمہ غلط نہیں ہوگا، یہ تفسیر غلط نہیں ہوگی، اس لیے کہ تصدیق کرنے کے لیے پیغمبر خود کہیں گے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اللہ فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے تمہارا بوجھ نہیں اتارا؟ بوجھ جب اتار کے کسی پہ رکھا جاتا ہے اسی کو تو وزیر کہتے ہیں۔ اور وزیر کسے کہتے ہیں؟ اور وزیر کسے کہتے ہیں؟ اور رسول کیا فرما رہے ہیں؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تمہاری منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ سے تھی۔ یعنی اللہ نے ہارون کو موسیٰ کا وزیر بنایا تھا، جس طرح ہارون کو اللہ نے موسیٰ کا وزیر بنایا تھا، اسی طرح علی ابن ابی طالب کو اللہ نے پیغمبر کا وزیر بنایا تھا۔ شورا کی بات تو الگ رہی، پیغمبر خود سے نہیں بنا رہا۔ یہ نہیں کہ علی میں تمہیں اپنا وزیر بناتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے پیغمبر سے کیا ہم نے تمہارا وزیر نہیں بنایا؟
اور جیسے یہاں فرما رہا ہے کہ کیا ہم نے وزیر نہیں بنایا، تو بات تو نازل ہو چکی نا حضور پر. اب اگر کہیں وہ یہ فرما دے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اب آپ پہنچا دیجئے وہ بات جو میں اتار چکا ہوں. بات واضح ہے. خلاصہ یہ دلائل آپ ویسے متفرق طور پہ علماء سے سنتے رہتے ہیں. میں مجتمع طور پہ اس وقت کہتا چلا جا رہا ہوں یاد دہانی، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. یاد دہانی کراتے رہو، اس لیے کہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. کیا پتا کس وقت کوئی بات کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ ہدایت پا جائے. کبھی 1000 بار سنی ہوئی بات اثر نہیں کرتی، وہی بات ایک بار سن لیتا ہے انسان اور پھر اثر ہو جاتا ہے. اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ مجلسیں برابر منعقد کرتے رہا کرو. لاکھ دنیا کہے کہ 1400 برس ہو گئے اب کیوں کرتے ہو یہ کام، مگر تم کرتے رہو، قیامت تک کرتے رہو. قیامت برپا ہونے میں 1 ساعت بھی باقی رہے گی اور کوئی ہدایت پا جائے گا تب بھی اس کی نجات ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد. قیامت برپا ہونے میں 1 ساعت بھی باقی رہے گی، 1 ساعت بھی باقی رہے گی اور کوئی ولایت علی پہ ایمان لے آئے گا تو اس کی قسمت بن جائے گی. اور اگر اس ولایت پہ ایمان نہ لائے تو قیامت تک بھی عبادت کرتا رہے گا اور قیامت میں بھی کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہے گا، تو بھی اس کی عبادت کا مسئلہ بالکل مشابہ ہے. لاکھوں برس شیطان نے عبادت کی، اللہ کا ایک کہنا نہیں مانا، ہمیشہ کے لیے رجیم و ملعون ہو گیا. یہ قانون ہمیشہ اسی طرح رہے گا، ہمیشہ. اللہ نے فرمایا، رسول نے اعلان فرمایا تو ہم نے بھی امام مانا. رسول کے بعد علی کو امام مانا، علی کے بعد حسن کو امام مانا، حسن کے بعد حسین کو امام مانا، حسین کے بعد سید سجاد کو امام مانا. عجب قرآن سے اور حدیث سے دلائل تو اپنی جگہ ہیں. ایک بار ایسے ہی ہے، میں کراچی میں ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک مرتبہ میری گفتگو کسی سے ہو رہی تھی کہ آپ ان 12 اماموں کو امام کیوں مانتے ہیں. میں نے کہا آپ کے کہنے پر، آپ کی گواہی پر. تھے پڑھے لکھے بڑے عالم تھے، نام نہیں لے رہا ہوں احتراماً، ابھی زندہ ہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا، ان کے مسلک میں. میں نے کہا آپ کی گواہی پر. ہم نے کب گواہی دی؟ میں نے کہا اچھا حوالے دیے. میں نے کہا یہ سب کتابیں آپ کی ہیں، کتابیں منگوا لیجیے لائبریری سے، سامنے رکھ دیجیے. ہر کتاب میں جہاں ہمارے کسی امام کا تذکرہ ہے اس میں یہ لکھا ہے آپ کے علماء نے اپنے زمانے میں یہ سب سے زیادہ عالم تھے، اپنے زمانے میں یہ سب سے بڑے عادل تھے، اپنے زمانے میں یہ سب سے فاضل تھے، اپنے زمانے میں یہ سب سے افضل تھے، اخلاق میں، علم میں، شجاعت میں، صبر میں. لیکن جب آپ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اپنے زمانے میں، ہم تو ہر زمانے کے لیے مانتے ہیں، آپ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے، تو آپ کی گواہی افضل ہونے کی، ہماری گواہی امام ہونے کی. جتنے ائمہ اتنا عشر ہے، یہ فہرست یوں ہی نہیں بنی ہے عزیزان گرامی، شیخ مفید کی بنائی ہوئی نہیں ہے. شیخ مفید کہ اب کوئی نہ کہے، دہرائے نہیں. اس فقیر کے دل سے اگر کہیں بد دعا نکل گئی بہت برا انجام ہوگا. شیخ مفید کی سعادت یہ ہے کہ انہوں نے 12 اماموں کی سوانح عمری لکھی، ان کی امامت کے دور کی تشریح کی، دلائل کی تشریح کی، ان کی سعادت مندی ہے. ورنہ شیخ مفید سے پہلے حدیثیں، روایتیں موجود ہیں جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں.
ہمارے امام آخر امام صاحب علیہ الصلوۃ والسلام. وقت بہت گزر گیا، لیکن کم سے کم چند جملے تو حضرت آقا امام زمانہ کے لیے بھی عرض کر دوں. ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد. بس ایک چھوٹی سی دلیل عرض کر دوں جلدی سے. رسول کی وہ جو مشہور حدیث ہے نا، حدیث ثقلین، حدیث ہے، اس میں کیا کہا ہے حضور نے؟ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر روز قیامت ملاقات نہ کریں. حضور کا ارشاد ہے، وہ سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے. حضور نے یہ فرمایا نا کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، ساتھ ساتھ رہیں گے. آج امام معصوم کی موجودگی کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن موجود ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. قرآن موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے نا. اگر جب قرآن موجود ہے تو رسول کا وعدہ ہے وہ دوسرا جز بھی موجود ہونا چاہیے. قرآن موجود ہے تو پھر امام بھی موجود ہوگا حضرت مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گزر گیا. شروع ہی میں طبیعت ایسی مزمحل ہو گئی تھی کہ بہت سی باتیں جو ذہن میں تھی وہ نکل گئی تھیں. کسی اور مجلس میں عرض کر دوں گا اور اب دامن بیان کو سمیٹ لیتا ہوں. یہ لے کر جائیں آج یہ 12 اماموں کی فہرست کسی غیر معصوم کی بنائی ہوئی نہیں ہے. یہ 12 اماموں کی فہرست کسی عالم دین کی بنائی ہوئی نہیں ہے. یہ 12 اماموں کی فہرست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر پہ نازل ہوئی. پیغمبر نے اسے لکھوا دیا صحیفے کے طور پر. محفوظ رہی حضرت فاطمہ زہرا کے پاس، محفوظ رہی امیر المومنین کے پاس، اور محفوظ رہی نسلاً بعد نسل اماموں کے پاس. یہ ایسا ادارہ نہیں ہے امامت کا، یہ ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے امامت کا جو دنیا کے خاکی و گناہگار اور عام بندوں نے بنا دیا ہو. یہ ادارہ اللہ کا بنا ہے اور یہ قائم و دائم رہے گا. اور اس طرح قرآن مجید میں بہت سی اور آیتیں ہیں کہ جو براہ راست حضرت امام صاحب العصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے موضوع سے بھی متعلق ہے. من جملہ اس کے یہ آیت بھی ہے، سورہ مبارک ہے قصص کی 5ویں آیت جو میں نے تلاوت کی. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الوارثین. ہمارا امام زندہ ہے اور وہی کائنات کا وارث ہے. امام عصر کے وجود پر اور ان کی امامت پر گفتگو اگر مسلسل کی جائے پورے عشرے میں یا اس سے بھی زیادہ تو گفتگو تو پھیلتی چلی جائے گی. دلائل کی کمی نہیں ہے، نہ عقلی دلائل نہ سمعی دلائل، نہ قرآنی دلائل کی کمی ہے، نہ روایی دلائل کی کمی ہے، اور نہ عقلی دلائل کی کمی ہے. اب ایک بات اور میں کیا عرض کروں، یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں تو کہہ کے آگے بڑھوں. وقت بہت گزر چکا ہے. حالانکہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں اب انہیں ایک مغالطہ ہو گیا ہے کہ ان کے امام اتنے زمانے سے پردہ غیب میں تھے کہ اب یہ خود مایوس ہو گئے
اور اس لیے انہوں نے ایک نیا نظریہ بنا لیا جسے نظریہ ولایت فقیہ کہتے ہیں. بھائی یہ غلط فہمی ہے آپ کی، ایسا نہیں ہے. امامت کی حقیقت اپنی جگہ ثابت ہے. امامت کی حقیقت اپنی جگہ ثابت ہے. امام علی سے لے کر امام قائم تک عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جب تک امام پردہ غیب میں ہیں معاشرہ مسلمین کو شریعت مصطفی پر چلانے کے لیے کسی نہ کسی ایک ذمہ دار کی ضرورت ہے. امام پردہ غیب میں ہے، مگر اس دنیا میں جو معاشرہ مسلمین ہیں اس معاشرہ مسلمین کی ہدایت اور رہنمائی اور امامت اور رہبری کے لیے ایک شخصیت کی بہرحال ضرورت ہے. یہ دینی ضرورت بھی ہے، یہ عقلی ضرورت بھی ہے، یہ منطقی ضرورت بھی ہے. اس لیے ولایت فقیہ کا نظریہ اپنی جگہ برحق ہے، اور اس نظریے کا کوئی تصادم عقیدہ امامت سے جوانان عزیز ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہونے دیں. جو چیز جہاں کی ہے اسے وہیں رکھیں، جو جتنی چیز ہے اتنی ہی سامنے رہے. نبوت اپنی جگہ، ختم نبوت اپنی جگہ، امامت اپنی جگہ، سلسلہ امامت اپنی جگہ، غیبت اپنی جگہ، ظہور کا عقیدہ اپنی جگہ، ولایت فقیہ کا عقیدہ اپنی جگہ. بس گفتگو تمام، اب طاقت نہیں ہے. اب ان میں سے میں نے بیان کر دی نا تیزی سے. کسی کے ذہن میں سوال ہوگا، شک ہوگا، شبہ ہوگا. تو میں ابھی 3 دن ہوں لاہور میں، اور لاہور کے بعد 3 دن اسلام آباد میں ہوں، اور اس کے بعد بھی روئے زمین پر ابھی جلدی کی جلدی میری موت نظر نہیں آ رہی ہے. سب اپنی اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا. بس گفتگو کرنا. آج اب طاقت ساتھ نہیں تھی، اتنا جو کچھ میں نے پڑھ لیا بہت اپنے اوپر جبر کر کے پڑھا ہے. بس آپ تشریف رکھیں. اب مولا آپ کو سلامت ہو. مولا مجلس کے بعد آپ مجلس کے بعد مولا سلامت، مولا جزاک. بس اب گفتگو سمیٹ رہا ہوں. آقا امام زمانہ تک بات پہنچ گئی. ان میں سے ہر کڑی امامت ہے، ہر کڑی پر محکم دلائل موجود ہیں. کسی بھی امام کی امامت پر جسے دلیل چاہیے ہو وہ آگے گفتگو کرے، چاہے وہ امام سجاد علیہ السلام ہو، چاہے امام باقر علیہ السلام ہو، چاہے امام صادق علیہ السلام ہو، چاہے امام کاظم علیہ السلام ہو، چاہے امام رضا علیہ السلام ہو، چاہے امام تقی علیہ السلام ہو، چاہے امام نقی علیہ السلام ہو، چاہے امام عسکری علیہ السلام ہو، اور چاہے امام سرکار حجت علیہ السلام ہو. ایک صلوات پڑھو. عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، اس میں کسی انحراف کی گنجائش نہیں ہے. علماء کا اپنا مرتبہ ہے، مراجع کا اپنا مرتبہ ہے، ولی فقیہ کا اپنا مرتبہ ہے، امام غیب کا اپنا مرتبہ ہے. واضح بات. اب یہ جو آج شب ہے خصوصیت کے ساتھ، یہ شب اپنے آقا امام وقت کی خدمت میں ان کے ایک جد کیا پرسہ دینے کا موقع ہے. آپ کو اندازہ نہیں آقا امام میں زمانہ کس طرح گریہ فرماتے ہیں. خدا نے فرمایا خون کے آنسو ہوتے اور کس طرح تڑپ تڑپ کے سید الشہداء کو یاد کرتے ہیں، اور کس طرح تڑپ تڑپ کے اپنے ایک ایک جد کو یاد کرتے ہیں.
مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات سعادت مند ہیں اور ہر جمعے کو دعائے ندبہ بھی پڑھتے ہوں گے، آقا کے غم میں شریک ہوتے ہوں گے، آقا کے ظہور کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے۔ آج بس اب چند فقرے عرض کر کے امام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ امام سجاد وہ امام جس نے اتنے مصائب دیکھے کہ پھر اپنی باقی پوری زندگی ان مصائب کو یاد کر کے گریہ فرماتا ہے۔ پوری زندگی گریہ فرماتے ہیں، برابر آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ کے غلام نے کہا، آپ کے صحابی نے کہا، آقا کب تک گریہ کریں گے؟ فرماتے تھے تم نے انصاف نہیں کیا۔ جب کہنے والے نے کہا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا تو آپ کی میراث ہے، فرمایا پھر انصاف نہیں کیا۔ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہماری سعادت ہے، اللہ کی طرف سے شہادت ہماری کرامت ہے، مگر بیویوں کا بے ریدا بازاروں میں پھرایا جانا، درباروں میں لے جایا جانا، یہ تو ہمارے خاندان کی میراث نہیں ہے۔ آپ کو کیا کیا یاد رہتا تھا؟ بابا کی بھوک یاد رہتی تھی، بابا کی پیاس یاد رہتی تھی، اہل حرم کی اسیری یاد رہتی تھی۔ جب بھی کوئی پوچھتا تھا سب سے زیادہ آپ کو رنج کہاں پہنچا، فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ آپ کو معلوم ہے شام میں جب لے جایا گیا تھا تو کیا ستم ہوا تھا؟ شام میں جو یہودیوں کے محلے تھے ان محلوں میں خصوصیت سے آل محمد کو پھرایا گیا تھا۔ یہودیوں دیکھو، یہ محمد کی آل اولاد ہے جس نے تم سے خیبر چھینا تھا، جس نے تم کو مدینے سے شہر بدر کیا تھا، یہ اسی محمد کی اولاد ہے جس سے ہم نے شکست دی ہے، نعوذ باللہ۔ اور بہت سے گھروں سے آپ کے لیے بے ادبی کے کلمات استعمال ہوتے تھے، بہت سے گھروں سے خس و خاشاک آل رسول پہ پھینکا جاتا ہے۔ کیا کیا ستم ہوا ہے؟ اور جب تمام جگہوں پہ پھرائے جانے کے بعد دربار میں لائے جاتے تھے تو دربار میں اور ستم ہوتا تھا۔ تخت پر ایک فاسق و فاجر ہوتا تھا اور تخت کے نیچے دشت دلہ میں امام عادل کا سر ہوتا تھا۔ اور اس طرح بے ادبی کی جاتی تھی کہ دربار میں بیٹھنے والوں کی فریاد بلند ہو جاتی تھی، او یزید یہ کیا کر رہا ہے؟ ہم نے ان لب و دندہ کو رسول کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ بس چند جملے عرض کر رہا ہوں، یہ سب منظر سید سجاد کی آنکھوں میں بسا ہوا تھا، جسے یاد کر کر کے روتے تھے۔ جب حاکم وقت نے سید سجاد کو زہر دلوا دیا اور زہر کا اثر پورے بدن مبارک میں پھیل گیا تو ایک مرتبہ آپ نے اپنے تمام بچوں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا، وصیتیں کی، وصیت انبیاء، وصیت ائمہ، اور جب ساری وصیتیں کر چکے تو ایک مرتبہ کہا دیکھو اس تخت پر سے مجھے زمین پر لے جائے، مجھے زمین پہ لے ڈالو۔ بچے تڑپ گئے، بابا آپ کا جسم مبارک بہت کمزور ہے، بابا آپ تخت پر آرام سے نکالنے نہیں، مجھے زمین پہ لٹا دو۔ جب بہت اصرار کیا زمین پہ لٹانے لگے ایک مرتبہ آقا نے کہا کہ یہ فرش ہٹا دو بیٹا۔
یہ دری، یہ چادر، یہ چٹائی یہ ہٹا دو۔ بابا یہ کیا وصیت ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں مجھے خاک پر لٹا دو۔ میں بابا کا حق مواسات تو ادا نہیں کر سکتا، مگر مجھے وہ منظر یاد ہے جب خاک گھر میں کربلا پر میرا بابا پڑا ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں دنیا سے جاتے وقت میرا رخسار بھی خاک پر رہے۔ امام کے اصرار پر بچوں نے خاک پہ بھی لٹایا، اور ایک مرتبہ اس آواز بلند ہوئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، وَعَلِيًّا وَمُحَمَّدًا وَعَبْدًا۔ قافلہ سالار، اے قافلہ سالار، اے قافلہ سالار۔